آگے ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ جو محمد کے ساتھی ہیں، ان کے صحابہ ہیں، ان کے رفقا ہیں، کافروں پر بڑے دلیر اور بڑے طاقتور ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے رفقا ہیں، وہ بزدل نہیں ہیں، وہ ڈرپوک نہیں ہیں، وہ گردن جھکانے والے نہیں ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے طاقتور اور دلیر ہیں۔ یہ کیوں فرمایا کہ جو آپ کے اصحاب ہیں وہ کافروں کے مقابلے پہ دلیر ہیں؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کی ضرورت بھی پیش آئی کہنے کی، جب حضور اس حدیبیہ میں تھے، اسی میدان میں، تو آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا صلح کے لیے کہ مکہ جاؤ، اور وہاں جو بڑے بڑے سمجھدار دانا لوگ ہیں، کافر ہیں، بڑے بڑے دانا لوگ، سمجھدار لوگ، بڑی عمر کے لوگ، انہیں سمجھاؤ کہ اپنے نوجوانوں کو سمجھا دیں، یہ ہمارا راستہ نہ روکیں، ہمیں آنے دیں، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ بڑے لوگوں کو سمجھاؤ، بڑی عمر والوں کو، دانا لوگوں کو، وہاں کے سمجھدار لوگوں کو، یہ نوجوان آئے ہوئے ہیں، راستہ انہوں نے روکا ہوا ہے، یہ جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں، جنگ کے نقصانات یہ جانتے نہیں ہیں کہ جنگ کے نقصانات کیا ہیں، یہ آئے ہیں، کھڑے ہیں میدان میں ہمیں روکنے۔ حضرت عثمان جب مکہ گئے، وہاں آپ نے بڑے بڑے لوگوں سے بات چیت شروع کی، تو اس دوران حضور کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ عثمان کو شہید کر دیا۔ مکے میں حضرت عثمان قتل ہو گئے، انہیں جان سے مار دیا گیا۔ جب حضور نے یہ سنا تو آپ درخت کے نیچے آ گئے، کیکر کا درخت، اس کے نیچے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر اب جہاد کی بیعت کرو۔ ابھی تو عمرہ کرنے جا رہے تھے، عمرہ کرنے، اب جہاد کی بیعت کرو، لڑائی کی بیعت کرو کہ اب میرے ساتھ کافروں سے لڑو گے، مقابلہ کرو گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اب جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے کیا درکار ہے؟ خالی ہاتھ ہونا، نہتے ہونا؟ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، یہ تو لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے کہ جنگ کے لیے آئے تھے، یہ تو فوجی وردی میں نہیں آئے تھے، یہ تو احرام میں آئے تھے، 2 چادریں جسم پہ تھی، ایک تلوار، وہ بھی میان کے اندر، نہ تیر ان کے پاس ہیں، نہ کمان ان کے پاس ہیں، نہ ان کے پاس نیزے ہیں، نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، نہ جنگی ساز و سامان ہے، اور اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ اب جہاد کی بیعت کرو۔ اب سوچو ایف والو، جی والو، سی والو، یہاں جمعے کے لیے آنے والو، اگر میں اور آپ ایسے موقع پر ہوتے تو کیا کہتے اللہ کے نبی کو کہ کیسے جہاد کریں گے، کس سے جہاد کریں گے؟ ہتھیار ہمارے پاس نہیں، ساز و سامان ہمارے پاس نہیں، کیسے جہاد کریں گے، کیسی لڑائی لڑیں گے؟ کس کا مظاہرہ کرتے ہم اور آپ؟ ڈرپوکی کا کرتے، بزدلی کا کرتے، کمزوری کا کرتے، اور کہتے کہ یا رسول اللہ مقابلہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے ڈرپوکی کا مظاہرہ کیا، یہ ڈرپوک بن گئے، یہ بزدل بن گئے۔ ان سب نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جہاد کی بیعت کی، موت کی بیعت کی۔ نحن الذی بایعنا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ انہوں نے جہاد پر بیعت کی، اور یہ بیعت رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے۔ ہر آدمی آ رہا ہے، کہتے بھاگوں گا نہیں، پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، گردن کٹا دوں گا، یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہ بیعت ہو رہی ہے۔
ہر جوان کہہ رہا ہے یا رسول اللہ گردن یہاں کٹاؤں گا، بزدلی نہیں دکھاؤں گا، میدان جنگ سے نہیں بھاگوں گا، اپنے بچوں میں نہیں جاؤں گا، یہی آپ کی قدموں میں اپنی جان قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حبیب جن جوانوں نے، جن دلیروں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے انہیں اپنی رضا کی، اپنی خوشنودی کی سند عطا کر دی کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے پھر ناراض ہو جائے ان سے؟ اللہ خود کہتا ہے میں راضی ہو گیا ہوں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جن سے راضی ہو جاتا ہے پھر وہ ناراض نہیں ہوتا ہے، ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جو میرے حبیب کے ساتھی اور رفقا ہیں یہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، یہ کافروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ دبنے والے نہیں، یہ بزدلی دکھانے والے نہیں، یہ پیٹھ دکھانے والے نہیں، یہ اپنے نبی کی قدموں پر جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، یہ اس موقع پر فرمایا کہ جبکہ ہتھیار پاس نہیں، جنگی ساز و سامان پاس نہیں، اور اللہ کا نبی کہتا ہے کہ جنگ کی بیعت کرو، جہاد کی بیعت کرو، جان قربان کرنے کی بیعت کرو، ان سب نے وہاں بیعت کر لی۔ یہ اور ایسی بیعت کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو کافروں کے مقابلے پر دلیر ہو، اس کا دل نہ دھڑکتا ہو، کافروں کے مقابلے پر دلیر